السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ اگر کچن کی کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن بعد تمام لال بیگ اس شاپر میں آرام فرماتے ملیں گے۔ دانت کے درد کے لیے درد کے مقام پر لونگ رکھنا یا لونگ کا تیل روئی پر لگا کر رکھنا بہت کارآمد نسخہ ہے۔ گلا خراب ہو یا سوجن ہو تو تھوڑی سی ادرک اور دار چینی ڈال کر چائے بنائیں اور پئیں۔ کپ خالی ہونے سے قبل انشاءاللہ فرق محسوس کریں گے۔ ناخن ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوئے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر پارٹی میں جانا ہو اور چہرے پر دانہ نکل آئے تو برف کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے دانے پر رکھیں۔ کچھ ہی دیر میں دانہ اچھا خاصا کم ہو جائے گا۔ شادی بیاہ میں چلانے کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو پرانے جو لے کر بھون لیں اور 10 سے 12 دانے دن میں کئی بار کھائیں، آواز دوبارہ کھل جائے گی۔ رشتے والے دیکھنے آ رہے ہوں اور بنا میک اپ چہرہ بھی چمکانا ہو تو انڈے کی ایک سفیدی میں تھوڑی سی چینی ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں۔ جب خوب جاگ بن جائے تو اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور لگا کر چھوڑ دیں۔ جب سوکھ جائے تو پانی سے دھو لیں۔ چہرہ بالکل جوان اور کھلا کھلا ہو جائے گا۔ بال سیدھے اور سلکی کرنے ہوں اور ہیئر ڈرائر نہ ہو تو ایک کیلے کو دہی اور شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں، پھر 1 گھنٹے بعد شیمپو سے دھو لیں۔ بال سلکی چمکدار اور سیدھے ہو جائیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو اور منہ سے بدبو آتی ہو تو تھوڑی سی سونف وقفے سے چباتے رہیں، اس طرح منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ چیونٹیاں دور بھگانے کے لیے اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چیونٹیاں موجود ہوں تو وہاں تھوڑی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چیونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے گھر میں بنائی جانے والے چپس کے آلو کو کاٹنے کے بعد ان کو تھوڑی سی چٹکی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے، آلو کالے نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کبھی کبھی بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں، جب سستے داموں میں ملتے ہیں تب زیادہ لے لیں اور گرائنڈ کر کے فریزر میں برف جمانے والی کیوب میں جما لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں۔ اس سے آپ کو تازہ ٹماٹر کا ذائقہ ملے گا۔ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو ابال کر اس میں 2 ہری مرچ ڈال دیں اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیے دہی جلد اور سخت جمے گا۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں، روٹی نرم ہوگی۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت گلانا مقصود ہو تو اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈالیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ روزانہ لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ بالوں میں خشکی ہو یا بال بہت گرتے ہوں یا لمبے نہیں ہوتے ہوں تو صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے بال سنوارتے وقت اپنے بالوں میں کنگھی یا ہیئر برش ہلکے ہاتھ سے پھیرتے جائیں تاکہ بال گرنے کم۔ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اس کا فائدہ یا ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ کم یہ ہوگا کہ برش کم رہنے سے ایک تو بالوں میں موجود خشکی کے ذرات اور کمزور بال جڑ جاتے ہیں تاکہ نئے بال اگ سکیں۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ برش سے اس طرح سے مساج کرنے سے
تازہ خون اس حصہ کی طرف دوڑتا ہے، تو دوران خون تیز ہونے کی وجہ سے بالوں کی جڑوں کو تقویت ملتی ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پیٹرولیم جیلی سادہ مناسب مقدار میں لے کر اس میں چند قطرے عرق گلاب کے ڈال دیں اور تھوڑی سی مقدار میں شہد ڈال کر تینوں کو اچھی طرح سے حل کریں۔ رات سوتے وقت ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ پسی ہوئی کافی میں تھوڑا سا ایلو آئل مکس کر کے چہرے کو مساج کریں، اس سے خون کی گردش میں تیزی آئے گی اور چہرے کی رنگت صاف ہوتی جائے گی۔ اگر ہاتھ یا پیر جل جائے تو فوراً پانی میں نمک گھول کر لگانے سے چھالا نہیں پڑے گا۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس طریقے کو استعمال کیا ہے جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں؟ چہرے پر جتنی بھی جھریاں ہوں گی، بدنما داغ ہوں گے، دھبے ہوں گے، چھائیاں ہوں گی، ڈارک سرکل ہوں گے، دانے ہوں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کو خشکی سے بھی نجات مل جائے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں جس کو استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ ایسا نکھر جائے گا، چہرہ ایسا چمک جائے گا کہ جہاں آپ روپے لگا کر مہنگی مہنگی کریمیں خرید کر اپنے فیس پر لگاتے ہیں، صرف آپ لوگوں کو 2 چمچ دہی کے چاہیے ہوں گے، 2 چمچ ٹماٹر کا جوس چاہیے ہوگا، آدھا چمچ ہلدی، 1 لیموں کا رس چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا باؤل لے لیں، اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں، 2 چمچ ٹماٹر جوس کے ڈال دیں، ٹماٹر کا جوس اور آدھا چمچ ہلدی ڈال کر پھر 1 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں۔ اگر شہد موجود ہے تو آپ آدھا چمچ مکس کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ اس کا پیسٹ بنا کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اپنے فیس پر ہلکا ہلکا مساج کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ تیزی سے مساج نہیں کرنا، بلکہ نرم ہاتھوں سے بڑی آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر مساج کریں۔ کسی بھی وقت آپ لوگ مساج کر سکتے ہیں، صرف 3 دن استعمال کر کے چوتھے دن آپ کے چہرے پر نہ تو کوئی نشان رہے گا، نہ کوئی دانہ رہے گا، نہ جھریاں رہیں گی، وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔